فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. محترم حاضرین اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا آج کا ٹاپک تجارت سے متعلق ہے، اور انشاءاللہ آج تجارت سے متعلق الگ الگ قسم کی باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں گی۔ تجارت کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی تجارت کا ذکر ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت سے ملنے والے پروفٹ کو اللہ کا فضل قرار دیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ۔ یہ کچھ لوگ ہیں جو زمین میں سفر کرتے ہیں، اور سفر کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں، یعنی تجارت کرتے ہیں، اور تجارت سے ان کو منفعت اور پروفٹ حاصل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن، جمعہ کی اذان کے بعد خرید فروخت تجارت کو بند کرنے کا حکم دیا ہے، اور پھر نماز ختم ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل کو یعنی تجارت کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، زمین میں نکل جاؤ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی تجارت کرو، اس سے منفعت اور پروفٹ حاصل کرو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری آیت کریمہ فرماتا ہے: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو، یعنی تجارت کے ذریعے سے نفع حاصل کرو۔ لیکن یہ نفع ہمارے لیے حلال ہونا چاہیے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا۔ کبھی بھی حرام طریقے سے اگر ہم کوئی نفع اور پروفٹ حاصل کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے اللہ کا فضل نہیں ہے۔ اللہ کا فضل ہمیشہ نفع حلال ہو، شریعت کے مطابق ہو، تو اسی وقت اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سی کمائی، کون سا جاب، کون سا بزنس سب سے بہتر ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ عمل الرجل بیدہ، آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا، خود سے کام کر کے کچھ کمانا، وَكُلُّ بَيْءٍ مَبْرُورٍ، اور ہے ہر بے یعنی خرید و فروخت جو مبرور ہو۔ مبرور کسے کہتے ہیں؟ آپ نے حج مبرور کے تعلق سے سنا ہوگا کہ حج مبرور جب ہوتا ہے تو انسان سارے گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع مبرور کہا ہے۔ بیع مبرور ایسی بیع جس کے اندر کسی قسم کا فراڈ نہ ہو، کسی قسم کا دھوکہ نہ ہو، اور شریعت کے اصول کے مطابق ہو، تو یہ بیع مبرور ہے، یعنی ایسی بیع جس کے اندر آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اب اس کے بعد یہ تجارت سے متعلق چند فضیلت کی باتیں تھیں جو قرآن اور حدیث کے اندر ذکر کی گئی۔
اب اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ تجارت کے اصول اور ضوابط کیا ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اصول اور ضوابط بتلائے گئے ہیں۔ اگر ہماری تجارت کے اندر یہ اصول اور ضوابط پائے جاتے ہیں، یعنی اگر جس سے منع کیا گیا ہے وہ چیز نہیں ہے، جس کا حکم دیا گیا ہے وہ چیز پائی جاتی ہے، تو ہماری تجارت صحیح تجارت ہے۔ یہ اصول اور ضوابط ایسے ہیں، یہ اصول اور ضوابط ایسے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی ساری تجارت اور سارے بزنس کو آسانی کے ساتھ جان سکتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہمارا بزنس صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہ شریعت کے اصول ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بتلائے ہیں، اور قیامت تک ان اصول کی روشنی میں ہم اپنے سارے کاروبار کو، ساری تجارت کو، سارے بزنس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جتنے بھی علماء کسی بھی بزنس کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو یہی اصول ہیں جن کی روشنی میں وہ کسی بھی بزنس کو، کسی بھی شیئر مارکیٹ کی کمپنی کو یا کسی بھی چیز کو حلال یا حرام کہتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا جو اصول ہے وہ یہ کہ ہمارے بزنس کے اندر، ہماری تجارت کے اندر کسی بھی قسم کا دھوکہ نہ ہو، فراڈ نہ ہو، کسی بھی قسم کی ایسی چیز نہ ہو جو بالکل چھپی ہوئی ہو، سامنے والے سے اسے چھپا کر ہم بیچ لیں۔ کوئی ایسا عیب نہ ہو کہ یہ عیب اگر ظاہر ہو جائے تو ایسی صورت میں سامنے والا ہماری چیز کو نہیں خریدے گا۔ تو عیب کو چھپا کر بیچنا یہ دھوکہ ہے۔ کسی کو اس انداز میں بیان کرنا اپنے بزنس کو کہ وہ بزنس کو اچھا سمجھے یا اس چیز کو بہتر سمجھے، لیکن اس کے اندر وہ چیز نہ ہو۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی اچھے انداز میں اپنے سامان کو پیش کرتے ہیں، بڑے اچھی باتیں کر کے، حالانکہ وہ اس کی کوالٹی وہ ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، اور یہ اصول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غش فلیس منا، کہ جو شخص ہمیں دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ من غشنا فلیس منا، کہ جو شخص ہمیں دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دھوکے کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، کوئی بھی صورت آپ زبان کے ذریعے دھوکہ دیتے ہیں، آپ زبان کے ذریعے سے دھوکہ دیتے ہیں، یعنی بات چیت کے ذریعے سے، سامان کے اندر دھوکہ ہوتا ہے، یا کسی بھی چیز میں آپ دھوکہ رکھتے ہیں جس کے اندر دھوکہ ہے۔ آپ خود جانتے ہیں کہ میں سامنے والے کو دھوکہ دے رہا ہوں، جو بات کہہ رہا ہوں یہ بات میرے سامان کے اندر نہیں ہے، تو یہ غش کہلاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ یہ غش اگر پایا جاتا ہے تو ایسی صورت میں آپ کا یہ بیچنا یہ حرام ہے، اس انداز میں بزنس کرنا یہ حرام ہے۔ اسی میں عام طور پہ وہ مسئلہ آتا ہے کہ کمپنی کی کوالٹی، کمپنی جو سامان پروڈکٹ کرتی ہے اس کی کوالٹی ویسی نہیں ہوتی ہے جیسی ہم بیان کرتے ہیں، تو یہ بھی دھوکہ ہے۔ جیسے آپ کا سامان ہو ویسا ہی آپ بیان کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک مارکیٹ سے گزرے تو وہاں پہ گیہوں رکھا ہوا تھا، گیہوں کا اوپری حصہ صحیح تھا، آپ نے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر بھیگا ہوا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ یعنی اوپر سوکھا ہوا ہے، اندر گیلا ہے۔ اب اس میں دھوکہ کس طریقے سے ہے کہ آپ جب سامان خریدیں گے تو گیلا جو گیہوں ہے اس کو وزن کریں گے تو اس کا وزن زیادہ آئے گا، سامنے والا اوپر سوکھا دیکھ کر اس ریٹ سے خریدے گا۔ تو اس نے کہا کہ بارش ہوئی تھی، بارش کی وجہ سے بھیگ گیا تو سوکھا ہوا اوپر رکھا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گیلا تھا اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا، تاکہ لوگ دیکھتے
دیکھنے کے بعد انہیں خریدنا ہوتا تو اس ریٹ میں خریدتے یا نہیں خریدتے. تو آپ اپنا سامان بالکل واضح رکھیں. جس کو خریدنا ہے خریدے، آپ اس کی کوالٹی بتلا دیں، اس کی ساری چیزیں آپ بتلا دیں. جس کو خریدنا ہے وہ خریدے گا، جس کو نہیں خریدنا وہ نہیں خریدے گا. آپ کو ریٹ زیادہ چاہیے تو ریٹ زیادہ بنائیں. ریٹ زیادہ کرنا آپ کا اختیار ہے، لیکن دھوکہ دینا یہ آپ کو اختیار نہیں ہے. اس دھوکے کے اندر بہت معمولی جو دھوکہ ہوتا ہے، دھوکہ نہیں کہا جاتا ہے، بہت معمولی حصہ جو خراب ہوتا ہے کبھی کبھی، جس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا یا جس کے تعلق سے خود بیچنے والے کو علم نہیں ہوتا ہے، وہ چیز داخل نہیں ہوتی. جیسے مثال کے طور پہ پھل بیچا جا رہا ہے. پھل کے اندر کوالٹی کیا ہے؟ اوپر کی کوالٹی آپ دیکھتے ہیں، اوپر سے آپ کو اچھا نظر آتا ہے، پھل کے اندر خراب ہے، وہ آپ نہیں جانتے. تو اس طرح کا دھوکہ جس کے بارے میں آپ کو خود علم نہیں ہے، تو اس طرح کی جہالت اس کو بھی کہا جاتا ہے. جہالت بھی کہتے ہیں، دھوکہ بھی کہا جاتا ہے. غرر قلیل کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے کہ بہت تھوڑا سا دھوکہ. یہ دھوکہ یا اس طرح کا معاملہ شریعت کے اندر جائز ہے، اس لیے کہ اس سے بچنا ناممکن ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ بلڈنگ خریدتے ہیں تو بلڈنگ کی ساری ظاہری حالت آپ دیکھ لیتے ہیں، آپ اس کی کوالٹی بھی چیک کرا لیتے ہیں، آپ کو معلوم پڑ جاتا ہے. لیکن اندر اس میں کیا چیزیں داخل کی گئی ہے، فاؤنڈیشن کے وقت کیا کیا چیزیں اس کے اندر داخل کی گئی ہیں، وہ آپ کو معلوم نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کو علم ہے کہ اس وقت اس کی پوزیشن کیا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ممکن نہیں ہے، جس کو چیک کرنا ممکن نہیں ہے یا جس کو جاننا ممکن نہیں ہے، یہ شریعت کے اندر معاف ہے. لیکن وہ دھوکہ جو زیادہ ہو، یہ شریعت کے اندر معاف نہیں ہے. جو عیب آپ کو خود معلوم ہے، آپ خود چھپا رہے ہیں اور چھپا کر بیچنا چاہتے ہیں، یہ شریعت کے اندر درست اور جائز نہیں ہے. دوسرا جو اصول ہے وہ یہ کہ آپ کے اندر دنیا اور دنیا کو جمع کرنے کی، دنیا کی محبت اتنی زیادہ ہو جائے کہ آپ صرف بزنس کے پیچھے پڑ جائیں، پروفٹ کمانے کے پیچھے پڑ جائیں اور دنیا میں اس طرح مشغول ہو جائیں کہ آپ اللہ کے ذکر سے دور ہو جائیں. یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ ہے جو بزنس میں اتنا زیادہ منہمک ہو جاتے ہیں، اتنا زیادہ ڈوب جاتے ہیں کہ نمازیں چھوٹتی ہیں، والدین کے حقوق ادا نہیں کر پاتے، بیوی کے حقوق ادا نہیں کر پاتے، بچے کے حقوق ادا نہیں کر پاتے. یہ چیزیں جو ان کے اوپر واجب ہیں، یہ واجب چیزیں اگر وہ ادا نہیں کر پاتے ہیں تو ایسی صورت میں انہیں اپنے بزنس کے اندر کمی کرنی چاہیے. اپنا وقت نماز کے لیے صرف کریں، جو واجب عبادتیں ہیں اس میں لگائیں، واجب حقوق والدین کے ہیں اس میں لگائیں، بچوں کے کو وقت دینا اور ان کے حقوق کی ادائیگی کرنا آپ کے اوپر فرض ہے، وہ آپ کریں. بیوی کے حقوق کو ادا کرنا آپ کے اوپر فرض ہے، اس کی ادائیگی کریں. اگر ان میں کمی ہوتی ہے تو آپ کا یہ بزنس ایک طرح سے آپ کے لیے وبال جان ہے. جو آپ کما رہے ہیں اور اللہ کے ذکر سے غافل ہیں تو یہ بزنس صحیح نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے وقت خرید و فروخت کرنے سے منع کیا ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نماز ہو جائے تب بزنس کرو، اور جب اذان ہو جائے جمعہ کی تو اس کے بعد خرید و فروخت چھوڑ دو. کیوں؟ اس لیے کہ اذان ہونے پہ خطبہ شروع ہوتا ہے اور خطبہ سننا یہ واجب ہے آپ کے اوپر. تو اذان سننے کے بعد بھی اگر آپ خرید و فروخت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ واجب کو چھوڑ رہے ہیں، تو آپ کا یہ بزنس حرام ہوتا ہے. تو ایسے ہی اگر نماز آپ چھوڑ کر یہ بزنس کر رہے ہیں، والدین کے حقوق کو چھوڑ کر آپ بزنس کر رہے ہیں، بیوی کے حق کو چھوڑ کر آپ بزنس کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کا یہ بزنس حرام ہو جائے گا. تو یہ اصول ہے شریعت کا کہ اللہ کے حقوق کو، والدین کے حقوق کو، جو کچھ آپ کے اوپر واجب ہے، ان واجب چیزوں کو اگر چھوڑ کر آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کا بزنس جائز نہیں ہوگا. آپ صرف اتنا ہی جائز ہوگا جتنا آپ اللہ کے ذکر کو ادا کرنے کی بات کرتے ہیں، نمازوں کو ادا کرنے کی بات کرتے ہیں.
اگر نماز آپ ادا کرتے ہیں، والدین کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، گھر کے واجب حقوق کو ادا کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کا بزنس صحیح ہے۔ تیسرا جو اصول ہے، اور یہ شریعت کے اندر سب سے بڑا اصول ہے، کہ آپ کے بزنس میں کسی بھی طرح کا انٹرسٹ اور سود نہ ہو۔ ربا سے، سود سے، انٹرسٹ سے مکمل طور پہ دوری ہو۔ یہاں ایک قاعدہ بیان کر دوں۔ عام طور پہ لوگوں کے اندر یہ شبہ پایا جاتا ہے کہ سود کے بغیر ہم کوئی بزنس نہیں کر سکتے۔ سود کیا ہے اور کب جائز ہوتا ہے؟ سود دو صورتوں میں ہوتا ہے، کہ آپ قرض لیں اور پھر واپسی میں آپ زیادہ پیسوں کی ادائیگی کریں، جس طریقے سے عام طور پہ لون لیا جاتا ہے۔ لون کی جو شکل ہے، عمومی طور پہ بینکوں سے جو لیا جاتا ہے یا اسی طریقے سے مارواڑیوں سے لیا جاتا ہے، تو یہ لون جو لیا جاتا ہے اس میں زائد پیسے ہم دیتے ہیں۔ یہ لینا دینا دونوں حرام ہے اسلام کے اندر، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، لعن اللہ آکل الربا و موکلہ، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کو اس شخص پہ جو سود کو کھاتا ہے، کھلاتا ہے، یعنی لیتا ہے، دیتا ہے۔ تو لینا بھی حرام ہے اور دینا بھی حرام ہے، اور اس کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ اسلام میں کوئی بھی حکم میں اس سے زیادہ، یعنی شرک کے بعد اگر دیکھیں تو کوئی بھی حکم جو بزنس سے متعلق ہے اس سے زیادہ سخت نہیں ہے۔ یعنی ایک درہم کے تعلق سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک درہم اگر کوئی شخص سود لیتا ہے تو ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ 30 بار 60 بار بعض جگہوں پہ ہے کہ زنا کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر سود لے کے لین دین کو، یعنی لینا اور دینا دونوں برابر ہیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ صرف ایک جو سود کھا رہا ہے اس کے لیے ہے، نہیں، جو سود دے رہا ہے اس کے لیے بھی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کہا گیا ہے، کہ جو لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ اور آپ سوچ لیجئے کہ کوئی شخص اگر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے تو کیا کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ ظاہری طور پہ اس کا بزنس اچھا رہے گا، لیکن حقیقی طور پہ اس کا بزنس اچھا نہیں رہے گا۔ حقیقت یہی ہے کہ ہم سود کے ذریعے سے جو پیسے کماتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں، اس میں برکت کس طریقے سے مٹتی ہے، اگر ہم اس پہ غور کریں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ برکت اس کے اندر نہیں ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ کماتے ہیں سود کے ذریعے سے، کافروں کی بات چھوڑ دیجیے، ان کے لیے دنیا ہی دنیا ہے۔ یہاں صرف مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ وہ مسلمان جو سود کا لین دین کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے اپنے بزنس کو بڑھاتے ہیں، آپ یا خود وہ اپنے حالات کا جائزہ لیں تو ان کے یہاں بیماریاں ہیں، بڑی بڑی بیماریاں جن میں بڑے بڑے پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ ان کے یہاں مال اور اولاد کے اندر بھی گھاٹا ہوتا ہے، اولادیں مر جاتی ہیں، اچانک کے کوئی بیماری ہو جاتی ہے، یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے۔ اگر یہ چیز دنیا کے اندر نہیں پائی گئی تو مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عذاب قبر سے شروع ہو جائے گا۔ سود لینے والے کا اور دینے والے کا عذاب قبر سے شروع ہوگا۔ قیامت کے دن ایسے اٹھایا جائے گا جیسے کسی کو شیطان چھو کر پاگل بنا دیتا ہے، اس طریقے سے یہ شخص سے قبر سے اٹھایا جائے گا، اور آخرت میں اس کے لیے بہت ہی خطرناک ہے اور بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ تو آپ کے بزنس میں کہیں بھی لینے یا دینے میں اگر سود ملا ہوا ہے تو آپ کا یہ بزنس حرام ہے، آپ کی یہ کمائی حرام ہو رہی ہے۔ آپ مثال کے طور پہ لون لینے کے بعد اپنا بزنس کھڑا کرتے ہیں تو یہ حرام ہے۔ اسلام کے اندر صرف قرض رکھا گیا ہے، اسلام کے اندر سود کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سود کی گنجائش کس کے لیے نکلتی ہے؟ اگر یہ مسئلہ اگر ہم سمجھ جائیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم سود یعنی لون لینے کے مستحق ہیں یا نہیں۔ سود کی گنجائش شریعت کے اندر صرف ایسے غریب کے لیے ہے جس کی ضرورت زکوٰۃ کے پیسوں سے پوری نہیں ہوتی۔
وہ غریب شخص جس کی اپنی ضرورت زکوٰۃ کے پیسے لینے کے بعد بھی پوری نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے سود کی گنجائش ہوتی ہے، اور وہ بھی ایسی صورت میں کہ اگر ہم سود اسے نہ دیں یا وہ سود کے پیسے نہ لے تو مر جائے گا۔ قرآن کریم کے اندر مردے کا ذکر کیا گیا ہے، مردہ شریعت کے اندر حرام ہے، جیسے کسی کے بکری یا کوئی چیز مر جاتی ہے تو یہ مری ہوئی چیز شریعت کے اندر اس کا کھانا حرام ہے۔ قرآن کریم کے اندر کہا گیا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اگر کوئی شخص سے مجبوری کے عالم میں بہت ہی بھوک آخری بالکل اسٹیج پہ نہیں کھایا تو مر گیا، تو اس حالت میں اگر بغیر گناہ کا ارادہ نہیں ہے، مجبوری ہے، اور وہاں پہ وہ مردار کو کھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو مردہ جانور ہے یہ سود سے ہلکا ہے، سود اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو ایسا شخص جو اگر سود کے پیسے نہ لے تو مر جائے گا، جیسے مثال کے طور پہ کوئی پیشنٹ ہے بہت ہی غریب ہے، اگر اس کو زکوٰۃ کے پیسے دیے گئے لیکن اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی تو اب اسے سود کے پیسے دے دیے جاتے ہیں کہ تم علاج کرا لو ورنہ مر جاؤ گے، وہ بالکل آخری اسٹیج پہ ہے، جیسے ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں یا ڈائلیسس کے مریض ہوتے ہیں، اگر نہیں کیا گیا تو مر جائیں گے۔ تو اگر کسی غریب کی ایسی حالت ہے تب اس کے لیے سود لینا جائز ہے، سود کے پیسے لینے اس کے لیے جائز ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر بزنس میں جو لوگ جن کے پاس پیسے بھی ہیں، اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے وہ لون لیتے ہیں، ان کی کیا حالت ہوگی، ان کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک عام غریب جس کی ضرورت زکوٰۃ کے پیسے سے پوری ہوتی ہے، اس کے لیے سود لینا جائز نہیں، اس کے لیے لون لینا جائز نہیں، جس کا کام زکوٰۃ کے پیسے سے چل رہا ہے اس کے لیے لون لینا جائز نہیں۔ تو ایک امیر شخص جس کے پاس بزنس بھی ہے، پیسے بھی ہیں، صرف اور بڑھانے کے لیے وہ بینکوں سے لون لیتا ہے، اس کے لیے کیسے جائز؟ تو کسی بھی چیز میں اگر سود شامل ہے تو وہ چیز حرام ہے۔ اس سے آپ شیئر مارکیٹ کے اندر جو موجود کمپنیاں ہیں سب کو جوڑ سکتے ہیں کہ آپ شیئر خرید سکتے ہیں یا نہیں خرید سکتے۔ جس کمپنی کے نے لون لیا ہوا ہے یا جو کمپنیاں پیسے بینکوں میں ڈال کر وہاں سے سود وصول کرتی ہیں اور اپنے شیئر ہولڈرز کو تقسیم کرتی ہیں، یہ دونوں کمپنیاں نان شریعہ ہیں، یعنی شریعت کے مطابق نہیں ہیں، ان میں آپ شیئر نہیں خرید سکتے ہیں۔ تو یہ تیسرا اصول ہے سود کا۔ تو آپ دیکھیں کسی بزنس کے اندر، اپنے بزنس میں خود دیکھیں، دوسروں کے بزنس میں بھی دیکھیں، اور یعنی جہاں پہ آپ شیئر خرید رہے ہیں یا شیئر ڈال رہے ہیں یا کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ جو ہے اس کے اندر کہیں سود لینے یا دینے کا معاملہ تو نہیں ہے، اگر ہے تو آپ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، اگر آپ کے بزنس میں ہے تو آپ اس کے ختم کریں فوری طور پہ۔ پانچویں چیز ہے کہ آپ اپنے بزنس میں مکمل طور پہ جھوٹ سے اجتناب کریں، جھوٹ سے دور رہیں۔ قرآن حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان التجار یبعثون یوم القیامۃ فجارا، کہ تجار یعنی جو تجارت کرنے والے ہیں، بزنس کرنے والے ہیں، یہ قیامت کے دن فاجر اٹھائے جائیں گے۔ فاجر کا مطلب یہ ہوا کہ فاسق قسم کے لوگ، خراب اور گندے قسم کے لوگ، الا من اتقى اللہ وبر وصدق، لیکن وہ شخص جو اللہ تبارک تعالیٰ سے تقوی اختیار کرتا ہے، نیکی کرتا ہے اور سچ بولتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کسی سامان کے تعلق سے، آپ بالکل کلیئرلی صحیح طور پہ آپ بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ چیزیں ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، تو سچ بولتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کا یہ بزنس صحیح ہے۔ تو جھوٹ سے مکمل پرہیز کریں، یعنی بزنس کے تعلق سے پوچھا جاتا ہے، کسی سامان کے تعلق سے پوچھا جاتا ہے تو ایسی صورت میں آپ مکمل طور پہ جھوٹ سے پرہیز کریں، اور اگر جھوٹ بول کر آپ اپنا سامان بھیجتے ہیں تو اس کی وعید بہت سخت ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نگاہ اٹھا کر دیکھے گا نہیں، اور نہ ان سے بات کرے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا گناہوں سے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان 3 لوگوں میں سے ایک شخص کا ذکر کیا گیا، المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، وہ شخص جو اپنے سامان کو جھوٹ بول کر جھوٹی قسموں کے ذریعے سے بیچتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کسی کے پاس جائیں، مسلمان ہی رہے گا، آپ اس سے پوچھیں گے یہ سامان کتنے کا ہے، ریٹ کرنے کے بعد آپ اس سے کہیں گے نہیں مجھے اس ریٹ میں چاہیے، تو قسم کھانے لگے گا کہ اللہ کی قسم میں یہ میرے خرید کا ریٹ بھی نہیں ہے، یا سیدھے بولتا ہے میرے خرید کا ریٹ نہیں، لیکن آپ جب جانے لگیں گے تو اسی ریٹ میں آپ کو دے سکتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے مسلمانوں کا، یعنی جھوٹ بول رہا ہے، صاف جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں یہ میرے خرید کا نہیں، اس لیے کہ آپ اس سے زیادہ ریٹ لگائیں۔ تو وہاں پہ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سامان بیچ رہے ہیں، جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صاف کہیں کہ یہ سامان اس کا ریٹ یہ ہے، آپ کو لینا ہے تو لے، نہیں لینا ہے تو نہ لے۔ اس لیے کہ اگر آپ صاف بولیں گے تو ایسی صورت میں اس کے اندر برکت رکھی جاتی ہے۔ فَإِن صَدَقَ وَبَيَّنَ، اگر سچ بولتے ہیں، بالکل واضح واضح طور پہ بیان کر دیتے ہیں کہ یہ اس کے اندر یہ عیب ہے یا یہ چیزیں ہیں، تو ایسی صورت میں اس میں برکت رکھی جاتی ہے۔ اور برکت کی مثال میں ایک دے دیتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے کہ برکت کیسے ہوتی ہے۔ برکت کی واضح مثال آپ دیکھ لیں کہ اس دنیا کے اندر کتے بھی پائے جاتے ہیں اور بکریاں بھی پائی جاتی ہیں۔ کتے بھی بچے دیتے ہیں اور ان کے بچے بھی 3 سے 4 ہوتے ہیں، بکریاں بھی بچے دیتے ہیں اور ان کے 3-4 بچے پیدا ہوتے ہیں ایک ساتھ، اور جتنے بار بکریاں بچہ دیتی ہیں اتنے ہی بار کتے بھی بچے دیتے ہیں۔ دونوں کی تعداد دنیا کے اندر ایک جیسی ہونی چاہیے، ایک جیسی ہونی چاہیے، اس لیے کہ دونوں کے بچے بھی ایک طریقے سے ایک ہی تعداد میں پیدا ہوتے ہیں، اور سال میں 2 بار ان کے بھی پیدا ہوتے ہیں، ان کے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ بکریوں کو ہم ذبح کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پھر بھی بکریوں کی تعداد زیادہ نظر آتی ہے۔ کتوں کو ہم ذبح کرتے ہیں نہیں۔ کبھی آپ دیکھیں کسی بھی روڈ پہ کتا مرا ہوا آپ کو مل جائے گا ایکسیڈنٹ میں، لیکن بکریاں روزانہ ہم کھاتے ہیں، روزانہ ہم مٹن کھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بکریاں آپ کو زیادہ نظر آتی ہیں۔ ہم کاٹتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پھر بھی بکریاں زیادہ ہیں، کتے کم ہیں۔ کتے آپ کو بہت کم ملیں گے لیکن بکریاں آپ کو بہت زیادہ ملیں گی۔ یہ فرق ہے برکت کا، اس کو برکت کہتے ہیں کہ بکریوں میں برکت رکھی گئی، آپ کھاتے ہیں پھر بھی زیادہ ہے، اور کتوں میں برکت نہیں رکھی گئی، یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ حرام میں برکت نہیں ہوتی ہے اور حلال کے اندر برکت ہوتی ہے۔ تو برکت کیسے ہوتی ہے آپ خود جان جائیں کہ برکت کس انداز میں ہوتی ہے، احساس نہیں ہوتا اور برکت ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ طریقہ اصلی ہے برکت کو جاننے کا اور برکت کے مٹنے کو جاننے کا، حلال اور حرام میں کیسے برکت ہوتی ہے حلال میں اور کیسے برکت ڈوب جاتی ہے حرام میں، اس سے ہم آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ برکت جھوٹ کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اپنا سامان بیچتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے بہت کچھ بیچا، بہت پیسے کما لیے، لیکن یہ پیسے کیسے جاتے ہیں، کیسے ختم ہوتے ہیں، آپ کو احساس نہیں ہوتا۔ مختلف پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو مبتلا کر دیتا ہے، آپ کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں پھر بھی آپ کو پریشانی ہے، ٹینشن ہے، گھر میں مصیبتیں ہیں، یعنی کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ذہنی سکون نہیں دیتا ہے، پیسے ہونے کے باوجود ذہنی سکون نہیں ہے آپ کو۔ یہ برکت ختم ہو گئی، جو برکت ہونی چاہیے وہ ختم ہے۔ وہیں پہ آپ ایک شخص کو دیکھیں گے جس کے پاس تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ پرسکون حالت میں رہتا ہے۔ یہاں پہ اگر مثال میں بیان کروں تو تھوڑا اپنا تزکیہ ہو جائے گا، اس لیے میں مثال نہیں بیان کرنا چاہتا، پھر بھی آپ دکھائیں، آپ کے سامنے بیان رکھتا ہوں۔
علماء کرام کو دیکھیے، ان کی زندگی کو دیکھیے اور ان کے پاس پیسوں کو دیکھیے، بہت قلیل پیسے میں اپنی زندگی گزارتے ہیں عمومی طور پہ، لیکن ان کے ہاں جو سکون ہے وہ سکون اور اطمینان آپ بڑے بڑے بزنس مین کے اندر نہیں پائیں گے، ان کے گھروں کے اندر نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ اگر پیسہ ہی ہر چیز ہوتی، پیسہ ہی سکون لانے والی چیز ہوتی، تو علماء کرام پریشان رہتے اور جن کے پاس پیسے ہیں وہ بہت سکون سے رہتے۔ لیکن ذہنی سکون جو علماء کے ہاں پایا جاتا ہے یا اللہ کی عبادت کرنے والے شخص کے اندر پایا جاتا ہے، جو کم پیسوں میں زندگی گزارتا ہے، وہ چیزیں آپ پہ زیادہ پیسوں والوں کے اندر نہیں پائیں گے۔ ہاں، جو اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں ان میں سے بھی ان کے یہاں بھی سکون ہے، جو نماز کے پابند ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، ان کے یہاں آپ سکون پائیں گے پیسے زیادہ ہونے کے باوجود۔ تو اس کی جو وجہ ہوتی ہے، یہاں پہ جو بات چل رہی ہے وہ یہ کہ مکمل طور پہ جھوٹ سے اجتناب کریں۔ جھوٹ اگر ہم بولتے ہیں تو ایسی صورت میں قیامت کے دن ہم فاجر بنا کے اٹھائے جائیں گے، ہمارے پیسوں کی برکت یہ مٹ جائے گی، برکت یہ ختم ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم قسم کھا کے بیچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جانب قیامت کے دن نہیں دیکھے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کے بعد جو چھٹا اصول ہے وہ یہ کہ احتکار کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ احتکار کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سامان کو خرید کے اسٹور کر لیں اور مارکیٹ میں جب سامان ختم ہو جائے اس کے بعد آپ اسے بہت مہنگے داموں میں بیچیں۔ جیسے آج کل پیاز کا اور ٹماٹر کا معاملہ ہوتا ہے، پیاز اور ٹماٹر کے معاملے میں کیا ہوتا ہے، ریٹ بہت زیادہ چلا جاتا ہے، یعنی جو عام دنوں میں آپ کو 40 روپے میں 40 روپے میں ملے گا وہ 200 روپے میں آپ کو پہنچ جائے گا۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارے پاس سامان ہے لیکن ہم سامان بیچ نہیں رہے ہیں، لوگوں کو ضرورت ہے لیکن ہم وہ چیز مارکیٹ میں اتار نہیں رہے ہیں کہ ریٹ اور زیادہ بڑھائے، اور جب ریٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس سے جو پیسے ہیں 200 روپے میں خریدیں اس کو، تو تب اس کے بعد ہم بیچنا شروع کرتے ہیں۔ اس سے شریعت کے اندر منع کیا گیا، یعنی اس انداز میں اسٹور کرنا۔ اگر آپ کے پاس سامان ہے اور آپ مارکیٹ میں اتار رہے ہیں اور پھر ریٹ چڑھ رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، یہ احتکار نہیں ہے، لیکن آپ جان بوجھ کر اسے روکے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو ضرورت ہے پیاز کی لیکن آپ نہیں بیچ رہے۔ جب ریٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ بیچتے ہیں تو اسے شریعت میں احتکار کہا جاتا ہے، اور احتکار کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ احتکار کرنے والا یہ ظالم ہے، غلطی کرنے والا ہے۔ لا يحتکر الا خاطی، کہ جو شخص سے غلطی کرنے والا ہے، غلطی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ غلطی کر رہا ہے، بلکہ قیامت میں جہنم میں جن لوگوں کو داخل کیا جائے گا ان میں سے جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ الخاطئون ہیں، یعنی اس طرح غلطی کرنے والے۔ تو اس سے شریعت کے اندر منع کیا گیا ہے کہ کوئی شخص اپنے سامان کو روک کر رکھے یہاں تک کہ جب مارکیٹ میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہو جائے اور ریٹ بہت زیادہ اوپر چلا جائے تو اس کے بعد اسے بیچے۔ تو اس چیز سے شریعت کے اندر منع کیا گیا ہے، اور اگر ایسے کوئی کرتا ہے تو اس کی یہ کمائی حرام کمائی کا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری جو تجارت ہونی چاہیے، جو سامان ہم بیچ رہے ہیں یا جس سامان کو ہم تیار کر رہے ہیں، ہماری جو پروڈکٹ ہونی چاہیے وہ حلال ہونی چاہیے شریعت میں۔ کسی بھی حرام چیز کو اگر ہم بیچیں گے تو ایسی صورت میں
اور اس کی جو کمائی ہوگی وہ حرام ہوگی۔ ان اللہ اذا حرم شیئا حرم ثمنہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی چیز کو حرام کرتا ہے تو اس کی قیمت کو بھی حرام کر دیتا ہے۔ تو شریعت میں جو حرام چیزیں ہیں اس کو بیچنا بھی حرام ہے اور اس سے کمائی کھانا بھی حرام ہے۔ یہ 7واں اصول ہمارا ہے۔ اس کے بعد ایک اور اصول ہے، اور وہ یہ کہ اگر ایک جیسی چیزیں ہیں تو ایسی صورت میں اس میں برابری ہونی چاہیے، اور وہ چیز سے بالکل نقد خریدنا ہے۔ یہ خاص طور پہ سونے اور چاندی کے مسئلے میں آتا ہے۔ سونے اور چاندی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے پرانا سونا، پرانے زیورات بیچنے کے لیے جاتے ہیں تو عام طور پہ ہم جب جاتے ہیں تو پرانا سونا دیتے ہیں، وہ وزن کرتا ہے، وزن کرنے کے بعد اس کا پرانا کم ریٹ لگاتا ہے، اور لگانے کے بعد وہ لکھ لیتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ آپ کو جو بھی سامان خریدنا ہے خریدیے۔ پھر آپ نیا سونا خریدتے ہیں جس کا ریٹ پرانے سونے کے ریٹ سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ وزن ایک جیسا ہے لیکن ریٹ زیادہ ہے، ایک کا ریٹ زیادہ دوسرے کا ریٹ کم ہے۔ یہ شریعت کے اندر حرام ہے۔ شریعت کے اندر اگر ایک جیسی دو چیزیں ہیں اور آپ کو ایک چیز دوسرے کے مقابل میں بیچ رہے ہیں تو دونوں کا برابر ہونا وزن کے اندر ہے، یعنی وزن کے اندر، اس کا مطلب یہ ہو کہ ریٹ کے اندر دونوں کا برابر ہونا یہ ضروری ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ نے 100 گرام سونا 5 لاکھ روپے میں بیچا اور نیا آپ نے 5,50,000 میں خریدا تو یہاں برابری نہیں رہی، جو مساوات ہونی چاہیے، برابری ہونی چاہیے نہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے آپ کسی بھی دکان پہ جائیں گے تو نئے سونے کا ریٹ پرانے سونے کے ریٹ سے الگ ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے بیچنا، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ صرف دکاندار لکھ لیتا ہے، دکان کا مالک لکھتا ہے، ریٹ لکھ لیتا ہے، آپ سب کو بتا دیتا ہے کہ آپ کے اتنے پیسے ہوئے، اب آپ کو جو خریدنا ہے خرید لیں، اور اس کے بعد پیسے زیادہ کم ہوں گے تو آپ ادا کریں گے یا میں اس کو آپ کو دے دوں گا۔ یہ طریقہ غلط ہے شریعت کے اندر۔ شریعت کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ پرانا سونا بیچیں، دکان پہ ہی بیچیں، دکان پہ بیچیں اور بیچنے کے بعد اس سے پیسے لیں، جو آپ کی رقم بنتی ہے وہ رقم آپ مجھے دیجیے، لکھیے نہیں، دیجیے، آپ مجھے دے دیجیے، اب میرا اختیار ہے کہ میں نیا سونا خریدوں یا نہ خریدوں۔ ایک بے مکمل ہوگی، اب دوسری بے کے لیے آپ تیار ہیں یا نہیں تیار ہیں، یہ آپ کی مرضی۔ آپ کو نیا خریدنا ہے آپ خریدیے، خریدنے کے بعد جو اس کی قیمت ہوتی ہے آپ خود اپنی جیب سے ادا کیجیے۔ یہ شریعت کا طریقہ ہے۔ آپ سوچیں گے اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ شریعت کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں بہت صاف ستھرے ہوتے ہیں، جس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی بھی یعنی ایسا بھی نہیں کوئی جھگڑے کی وجہ ہو، ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے دل کو تکلیف پہنچے۔ آپ جب پرانا سونا بیچتے ہیں اور نیا خریدتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ نے 100 گرام بیچا، آپ کو 100 گرام سے کم ملا، دونوں سونا ہے، تو دل کے اندر ایک کسک ہوتی ہے، ایک تکلیف رہتی ہے۔ خاص طور پہ عورتوں سے آپ پوچھیں تو بتائیں گے کہ ہاں میں نے 100 گرام سونا دیا، مجھے 100 گرام سونے سے کم ملا، تو یہ تکلیف رہتی ہے۔ اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے اور بے کے معاملے کو بالکل صاف کرنے کے لیے آپ پہلے پیسے لے لیں، پھر آپ کا دل کرے تو خریدے، دل نہ کرے تو نہ خریدے۔ پہلی چیز یہ ہوگی۔ دوسری یہ کہ شریعت کے اندر ایک بے کے اندر 2 بے کرنے سے منع کیا گیا، ایک بے کے اندر 2 بے کرنے سے منع کیا گیا۔ یہ ایک بے کے اندر 2 بے ہیں، یعنی آپ کا ایک سونا بیچنا پھر ایک سونا خریدنا، 2 بے الگ الگ ہیں، اس کو ایک میں مکس کر دیا گیا۔ اگر ایک کینسل کی گئی تو دونوں کینسل، ایک اگر کینسل کی گئی تو دونوں کینسل ہو جائے گی۔ شریعت کے اندر ایسا نہیں ہے، شریعت کے اندر الگ الگ معاملہ ہے، آپ ایک کینسل کر سکتے ہیں، دوسری کینسل نہیں کر سکتے۔
تو شریعت کے اندر جتنے معاملات ہیں بہت ہی صاف تھے، دیکھنے میں تھوڑا سا فرق نظر آتا ہے کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا، اس سے کیا فرق پڑے گا، لیکن شریعت کے اندر معاملہ ایسا رکھا گیا ہے کسی بھی طرح کا کوئی بھی جھگڑا نہ ہو، کسی کی کوئی تکلیف نہ ہو، ایک بے مکمل ہو جائے تو دوسری بے کینسل نہ ہو، اس کی وجہ سے یہ تمام معاملات شریعت کے اندر بالکل صاف رکھے گئے ہیں۔ ایک آخری معاملہ ہے جو ہمارے تاجر بھائیوں سے متعلق ہے، اور وہ یہ کہ ہمیں تعجب بہت ہوتا ہے، اور ہمیشہ اس بات کو، اس درد کو میں خاص طور پہ اپنے تاجر بھائیوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ دیوالی کے موقع پہ آفر ہے۔ تکلیف ان کی آفر سے نہیں ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کرسمس کے موقع پہ جو ہے آفر دی جاتی ہے، الگ الگ جو ان کے فیسٹیولس ہیں ان کے موقع پہ وہ اپنی آفر دیتے ہیں، اور بہت اچھی خاصی دیتے ہیں، 50%، 60%، 70% تک دیتے ہیں۔ ہماری عید کا جب موقع آتا ہے تو آپ کو آفر نظر آتی ہے؟ کوئی آفر نہیں ہوتی۔ آفر کے بجائے آپ سامان خریدنے جائیں گے تو جو سامان آپ کو آج 100 روپے میں بک رہا ہے وہ آپ کو عید کے موقع پہ 200 روپے کا دے گا۔ یعنی کیا ہمارا تہوار اتنا خراب تہوار ہے کہ ہم لوگوں سے پیسے ہی وصول کرتے جا رہے ہیں؟ وہ اپنے تہواروں کے موقع پہ کم کرتے ہیں ریٹ، ہم اپنے تہوار کے موقع پہ ریٹ زیادہ کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے مسلمانوں کی، یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اور علماء نے اس کو ذکر کیا ہے کہ اس طریقے سے ریٹ بڑھا کر مسلمانوں کے اس طرح کے عید کے موقع سے فائدہ اٹھانا، ریٹ بڑھا کر، یہ غلط ہے اور حرام ہے، یہ حرام پیسے کمائے جاتے ہیں۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنے آفر ان کے ہیں اس سے زیادہ آفر ہمارے اس پہ ہونے چاہیے، کپڑوں کے تعلق سے، جوتوں اور سینڈلس وغیرہ کے تعلق سے، اسی طریقے سے اور بھی جتنے سامان ہمارے ہیں ہمیں ہلکا کرنا چاہیے تاکہ ہمارے غریب خرید سکیں۔ آپ شریعت کے اندر دیکھیں کتنی آسانیاں ہیں، عید کے موقع پہ صدقہ فطر ہم نکالتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اس دن ہمارا کوئی مسلمان بھائی بھوکا نہ رہے۔ عید کے موقع پہ جانور ذبح کرتے ہیں تو غریبوں کو تقسیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس دن کوئی ہمارا غریب مسلمان حسرت سے اپنے گھر کے اندر بیٹھا نہ رہے۔ لیکن ان سارے موقع پہ ہم سامان کے ریٹ کو بڑھا دیتے ہیں، غریب سوچتا رہ جاتا ہے، ہمارا غریب مسلمان بھائی اس میں پستا ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ ہم کون سا کپڑا خریدے جس کا ریٹ پہلے 100 روپے تھے آج 200 روپے ہے، پھر عید کے بعد وہ 50 روپے میں ہو جاتا ہے۔ آپ سامان لے کر چلے آتے ہیں، نہیں بکا تو عید کے بعد اسے 50 روپے کرتے ہیں، اور عید سے پہلے 200 روپے میں۔ یعنی اس طریقے سے ہم مسلمانوں کے اس عید کے موقع پہ مسلمانوں کے پیسے کو نچوڑتے ہیں غلط انداز میں، اس موقع کا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اور فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کی جیب ہم خالی کرتے ہیں۔ ہم جیب خالی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی خالی کرتے ہیں۔ ان کو موقع ملتا ہے کہ ہماری عید کے موقع پہ وہ بھی اپنی دکانوں کے ریٹ بڑھاتے ہیں کہ آپ آئیے، آپ کے پیسے ہمارے پاس جا رہے ہیں۔ کون سبب بن رہا ہے؟ مسلمان خود سبب بنتے ہیں۔ اگر مسلمان اس موقع پہ آفر دینا شروع کر دے تو ایسی صورت میں غیر مسلم مجبور ہو جائیں گے کہ وہ بھی اپنی دکانوں پہ اس موقع سے آفر رکھیں۔ تو اس کو علماء نے خاص طور پہ ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں کی عید کے موقع سے جو ریٹ بڑھائے جاتے ہیں یہ حرام طور پہ ظلماً لیے جاتے ہیں، یہ عام دنوں کے ریٹ سے الگ ہے۔ آپ کو اختیار دیا گیا ہے شریعت میں کہ آپ اپنا سامان جس قیمت میں چاہے بیچیں، لیکن موقع سے فائدہ اٹھانا یہ غلط ہے۔ آپ اس ریٹ پہ ہمیشہ بیچیں، پورے سال بیچیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صرف عید کے موقع پہ آپ پہ ریٹ بڑھاتے ہیں، باقی موقع پہ آپ چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ طریقہ غلط ہے۔ اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں شیئر مارکیٹ سے متعلق۔ عام طور پہ یہ چیز زیادہ نوجوانوں کے اندر بہت زیادہ ہے، اور ان کے اندر پریشانیاں بھی ہوتی ہیں کس طریقے سے کس کمپنی کا لیں یا نہ لیں۔ انڈیا کے اندر جو کمپنیاں پائی جاتی ہیں
انڈیا کے تعلق سے بات کر رہے ہیں. انڈیا کے اندر جو کمپنیاں پائی جاتی ہیں عمومی طور پہ ان کمپنیوں کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ شریعت کے مطابق نہیں ہوتی. تقریباً 99% سے زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں، 100% تو نہیں لیکن 99% سے زیادہ ایسی کمپنیاں پائی جاتی ہیں جو شریعت کے مطابق نہیں ہیں. اب اس میں ہم جو چیزیں ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اس کے جو اصول ہیں، اصول ہم ذکر کرتے ہیں. آپ کمپنی کو اس سے فٹ کر دیجیے. کوئی بھی کمپنی جس میں آپ شیئر لینا چاہتے ہیں آپ سرچ کیجیے. سرچ کرنے کے بعد اس سے ان اصول کے مطابق اگر وہ ہیں تو شریعت کے خلاف ہیں تو آپ اس میں نہ لیں، شریعت کے مطابق ہیں تو آپ اس میں شیئر لے سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ کمپنی کا وجود ہو، حقیقی طور پہ کمپنی پائی جاتی ہے. بہت ساری کمپنیاں ہیں جو اسٹاک ایکسچینج میں صرف ای لسٹ میں ہے، ای لسٹنگ جو ہوتی ہے اس سے موجود ہے، حقیقی طور پہ زمینی طور پہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے. تو کمپنی حقیقی ہونی چاہیے، یعنی اس کا وجود ہونا چاہیے، وہ موجود ہو کسی جگہ پہ، آپ کو معلوم ہو کہ ہاں یہ کمپنی فلاں جگہ پہ چل رہی ہے. تو کمپنی کا وجود ہونا چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ ٹاٹا اسٹیل ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں موجود، ٹاٹا موٹرز ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ موجود ہے. لیکن بہت سارے جیسے آئرن وغیرہ کی کمپنیاں ہوتی ہیں یا ایسے ہی گولڈ وغیرہ کی کمپنیاں ہیں جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، کہیں پہ ان کا کوئی اسٹاک نہیں ہوتا ہے، صرف وہ ای لسٹنگ میں ہیں اور وہیں سے ان کا کاروبار ہوتا ہے، شیئر خریدا جاتا ہے، بیچا جاتا ہے اور حقیقی طور پہ کوئی وجود نہیں ہوتا. تو ایسی کمپنیاں جن کا حقیقی طور پہ کوئی وجود نہیں ہے اس میں آپ شیئر نہیں لے سکتے. اسی طریقے سے جو دوسرا اصول ہے وہ یہ کہ کمپنی نے بینک سے لون نہ لیا ہو. آپ کمپنی کے ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ کمپنی نے کتنا لون لیا ہوا ہے، کتنا نہیں لیا، یعنی کتنے % اس کا لون پہ. اگر کمپنی نے بینک سے لون لیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ کمپنی سود کے پیسوں سے چل رہی ہے. تو ایسی صورت میں آپ اس کمپنی میں شیئر نہیں خرید سکتے. یہاں پہ آپ دیکھیں گے بعد کچھ ایسی کمپنیاں ہیں جو کمپنیوں کو سرچ کرتی ہیں، یا ایسے کچھ جمعیات ہیں جو کمپنیوں کو سرچ کر کے اس کے بعد شریعہ نان شریعہ تقسیم کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ بامبے کے اندر تاسیس ہے، تاسیس نام سے ہے، تو آپ ان سے معاملہ کریں گے تو وہ آپ کو لسٹ فراہم کریں گے شریعہ نان شریعہ کمپنیوں کی. لیکن عام طور پہ انڈیا کے اندر جتنے بھی اس طرح کے افراد ہیں جو آپ کو لسٹ فراہم کرتے ہیں یہ احناف سے متعلق ہے، احناف یا شوافی سے. ان کے تعلق سے جب معلوم کیا گیا تو یہ معلوم ہوا کہ ان کے ہاں 30% کمپنی کا جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے اس کا 30% اگر لون پہ ہے تو یہ لوگ کمپنی کو شریعہ میں ڈالتے ہیں، کمپنی کو شریعہ میں ڈالتے ہیں. اگر 30% سے زیادہ ہے تو نان شریعہ میں ڈالتے ہیں، یعنی 30% یا اس سے کم ہے تو ان کے ہاں شریعہ ہے، اور 30% سے اگر زیادہ ہے تو ان کے ہاں نان شریعہ ہے. یعنی اس کمپنی میں بھی جس کو وہ شریعہ قرار دیتے ہیں اس میں بھی لون شامل ہے. جبکہ حدیث کے اندر 1 درہم اگر سود ہو تب بھی حرام ہے. تو حقیقت میں دیکھا جائے تو تاسیس یا اس طرح کی دوسرے افراد جو کمپنیوں کی لسٹ تیار کرتے ہیں ان کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد غلط ہے. آپ صرف اسی کمپنی میں شیئر لے سکتے ہیں یا اپنا حصہ لے سکتے ہیں جس کمپنی میں 0% ہو، 0% ہو. اگر کوئی بھی کمپنی ایسی ہے جو بینک سے لون لیے ہوئی ہے تو ایسی صورت میں آپ اس میں شیئر نہیں لے سکتے. یہ بالکل واضح چیز ہے. اگر آپ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں یا اس کا شیئر خرید رہے ہیں جو سود لے کر یعنی قرض لے کر، سودی قرض لے کر اس کے بعد اپنی کمپنی کو چلا رہے ہیں. ایسی ہی ایک دوسرا اصول یہ ہے کہ بعض کمپنیاں اس طرح کی ہوتی ہیں جو
اپنے پیسوں کو بینک میں ڈالتی ہے، جو زیادہ پیسے ہیں ان کو بینک میں ڈالتی ہے، اور بینک میں ڈالنے کے بعد اس سے جو سود آتا ہے وہ سود شیئر ہولڈروں پہ تقسیم کرتی ہے، یعنی اس میں آپ کو بھی حصہ ملتا ہے۔ اس کا کوئی لون لیا ہوا نہیں ہوتا، لیکن اس کے پاس زیادہ رقم ہوتی ہے، اس زیادہ رقم کو وہ بینک میں ڈال دیتی ہے، اور بینک سے جو سود ملتا ہے اس کو وہ اپنے شیئر ہولڈرز پہ تقسیم کرتی ہے۔ تو اس کے اندر بھی آپ کو سود آتا ہے، آپ کو جو پروفٹ آتا ہے اس کے اندر سود بھی آتا ہے۔ تو ایسی کمپنیوں کے ساتھ بھی معاملہ کرنا، ان کا شیئر خریدنا، یہ حرام ہے۔ اب تیسری اور اس کے بعد ایک شرط اور ہے، اور وہ یہ کہ کسی بھی کمپنی کے آپ پہ جب بھی خریدنا چاہیں، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد جو بیان کیا گیا ہے، دیکھیں کہ اس کے رول کیا ہے، رول ریگولیشن کیا ہے اس کے، آپ پڑھیے اس کو۔ اس میں کوئی بھی چیز اگر ایسی ہے جو شریعت کے خلاف ہے تو ایسی صورت میں آپ اس کمپنی کے شیئر نہیں خرید سکتے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل شرط لیس فی کتاب اللہ فہو باطل، کہ ہر شرط جو اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت، اللہ تبارک تعالیٰ کی شریعت کے مطابق نہیں ہے، وہ باطل ہے۔ تو اگر کوئی بھی ایسی شرط ملتی ہے جو شریعت کے اصول کے مطابق نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ کمپنی میں آپ شیئر نہیں کر سکتے۔ جیسے مثال کے طور پہ شریعت کے اندر مضاربت کا اصول ہے، کمپنی سے تھوڑا ہٹ کے، یہ عام افراد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، پارٹنرشپ میں بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے شریعت کے اندر ایک مضاربت کا اصول ہے، مضاربت کا اصول یہ ہے کہ ہم پیسے آپ کو دیتے ہیں اور آپ پہ اس میں بزنس کیجیے، سلیپنگ پارٹنر جسے کہا جاتا ہے۔ تو ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں اور آپ بزنس کرتے ہیں، لیکن ہم یہ شرط لگاتے ہیں کہ اگر کوئی بھی نقصان اس کے اندر ہوا تو میرا اماؤنٹ محفوظ رہے گا، اس میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔ یعنی میں نے 10 لاکھ روپے دیے اور کسی وجہ سے بزنس کے اندر گھاٹا ہو گیا، خسارہ ہو گیا، اور بزنس 9 لاکھ پہ آ گیا، تو اب 1 لاکھ روپے میں برداشت نہیں کروں گا، آپ برداشت کریں گے، تو یہ شریعت کے اصول کے خلاف ہے۔ مضاربت کا اصول یہ ہے کہ پروفٹ ہوگا تو میں اور سامنے والا ہمارا پارٹنر دونوں پروفٹ کے اندر تقسیم کریں گے جتنا بھی ہم نے اتفاق کر لیا ہے، اور اگر نقصان ہوا، اصل مال سے زیادہ کا نقصان ہوا، یعنی 10 لاکھ سے 9 لاکھ پہ آ گیا، تو 1 لاکھ روپے میں برداشت کروں گا، سامنے والے کی صرف محنت ضائع ہوگی۔ تو یہ مضاربت کے اصول ہے۔ تو اگر ایسی کوئی شرط کسی کمپنی کے اندر ہے، یا اس طریقے کی شرط جو حرام شرط ہے، شریعت کے خلاف ہے، اگر اس طرح کی کوئی شرط کسی بھی کمپنی کے رول ریگولیشن کے اندر ہے تو ایسی صورت میں اس کمپنی کے شیئر سے آپ نہیں خرید سکتے ہیں۔ ایک آخری اصول، اور وہ یہ کہ کمپنی کے شیئر پہ آپ قابض ہو، یعنی شیئر آپ خریدتے ہیں تو آپ اس کے مالک ہو جائیں۔ آج کل جو شیئر مارکیٹ ہے اس میں 2 طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے، ایک شارٹ ٹرم میں، ایک لانگ ٹرم۔ لانگ ٹرم میں آپ کو شیئر آپ کے قبضے میں آ جاتے ہیں، شارٹ ٹرم میں ایک ہی دن میں آپ خریدتے ہیں اور بیچ دیتے ہیں، یا ایسے ہی 2 دن کا معاملہ ہوتا ہے، 3 دنوں کا معاملہ ہوتا ہے، کمپنی کے الگ الگ انداز ہوتے ہیں۔ تو شارٹ ٹرم میں آپ اس کمپنی کے شیئر کے مالک نہیں ہوتے ہیں، قابض نہیں ہوتے ہیں۔ تو شارٹ ٹرم کے ذریعے سے معاملہ کرنا یہ حرام ہے۔ کمپنی اگر حلال بھی ہو، پہلی چیز بات یہ ہے کہ کمپنی حلال ہو، اس کی ساری چیزیں حلال ہوں، اس کے بعد اگر شارٹ ٹرم کا معاملہ کیا جاتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں آپ کو قبضہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو چیز تمہاری ملکیت میں نہیں آئی، تم اس پہ قابض نہیں ہوئے، اسے نہ بیچو، اس کو بیچنے سے منع کیا گیا۔ تو آپ صبح خریدتے ہیں، شام تک بیچ دیتے ہیں، آپ کی ملکیت میں وہ چیز نہیں آتی ہے، تو یہ چیز بھی حرام ہے۔ تو یہ شیئر مارکیٹس کے اصول ہیں، اور ان اصول کی روشنی میں اگر آپ پہ کسی چیز کو لیتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ حلال لے رہے ہیں یا حرام لے رہے ہیں۔
اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں 0% EMI کے تعلق سے. بہت سارے مسائل ہیں، ان میں سے خاص سے مسائل کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. 0% EMI کے تعلق سے یا اسی طریقے سے نو کاسٹ EMI کے تعلق سے. آج کل عام طور پہ ہم جب سامان خریدتے ہیں تو بجاج فائننس یا اس طرح کی دوسری کمپنیاں ہوتی ہیں جو ہمیں فائننس کرتی ہیں، اور ان کے ذریعے سے ہم ایک چیز کو نقد ریٹ پہ خریدتے ہیں. یعنی جیسے مثال کے طور پہ ہم موبائل خریدتے ہیں تو اس کی قیمت اگر 40,000 ہے تو ہم EMI میں بھی 40,000 پہ لیتے ہیں، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم انسٹالمنٹ پہ جو پیسے ادا کر رہے ہیں اتنے ہی ہیں جتنے ہم نقد ادا کرتے ہیں، اور اس میں بجاج فائننس یا دوسرے بینک سے شامل ہوتے ہیں. تو اس میں یہ چیز جو ہمیں نظر آتی ہے، بظاہر بہت سارے علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے، لیکن جائز قرار دینے کی جو وجہ ہے وہ صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس میں ہم کوئی انٹرسٹ نہیں دیتے. ایسا لگتا ہے کہ ہم جتنے پہ معاملہ کر رہے ہیں اتنے ہی پیسے ہم دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. حقیقت میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ آپ کا معاملہ سب سے پہلے بینک کے ذریعے سے ہوتا ہے. اس کے اندر کئی ایسی باتیں ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں. پہلی چیز یہ کہ آپ کا معاملہ بینک کے ذریعے سے ہوتا ہے، یعنی بینک کے ذریعے سے آپ اسے خریدتے ہیں اور آپ کی جانب سے پیسہ بینک کے دیتا ہے. یعنی آپ نے جو موبائل خریدا 40,000 کا، اس کی قیمت بینک کے ادا کر چکے یا بینک اسے ادا کرتی ہے اور اس کے ساتھ انٹرسٹ بھی ادا کرتی ہے. دونوں چیزیں ہوتی ہیں. دوسری صورت یہ ہوتی ہے، دوسرا اس کے اندر جو حرام پہلو ہے وہ یہ کہ اس کے اندر آپ پہ جب سائن کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے لیٹ پیمنٹ کیا تو آپ کو پینالٹی دینی ہوگی، یا جرمانہ ادا کرنا ہوگا، فائن ادا کرنا ہوگا. کسی بھی چیز میں کوئی بھی اتفاق ہو، اگر اس کے اندر لیٹ ہونے پہ فائن لگتی ہے یا پینالٹی دی جاتی ہے تو یہ شریعت کی نگاہ میں سود ہے، انٹرسٹ ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز میں ہو. اسی لیے ہمیں بہت ساری چیزوں میں پرہیز کرنا چاہیے. جیسے بل ہماری آتی ہے، یعنی بجلی کی الیکٹرک بل آتی ہے، لیٹ کرنے پہ اسے فائن ہوتی ہے. یہ فائن جب ہم ادا کرتے ہیں تو ہم سوچتے نہیں ہیں، لیکن حقیقت میں ہم انٹرسٹ دیتے ہیں. جو فائن ہم ادا کرتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے چھوڑو بعد میں ادا کر دیں گے، کیا ہوا، فائن 50 روپے ہے، اس سے کوئی فرق نہیں ہے، 100 روپے، اس سے کوئی فرق نہیں. آپ سود دے رہے ہیں. جو اصل سوچنے کی چیز ہے وہ یہ کہ ہم سود دے رہے ہیں، اس لیے کہ یہ پیسے ہمارے اوپر قرض ہیں، اور لیٹ قرض دینے کی صورت میں ہم مزید پیسے دے رہے ہیں، یہ سود ہے. یہ ان تمام چیزوں میں سوچنا چاہیے جس میں آپ کے اوپر ایک چیز ادا کرنا واجب ہے اور آپ اس میں لیٹ کرتے ہیں اور آپ پہ پینالٹی یا فائن دی ماری جاتی ہے. ایسے ہی یہاں پہ بھی جب آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں تو ایگریمنٹ پہ آپ سائن کرتے ہیں یا آپ انسٹالمنٹ لیتے ہیں تو سائن کرتے ہیں کہ اگر لیٹ ہوا تو میں پینالٹی دوں گا یا فائن دوں گا. تو یہاں پہ آپ سود دینے پہ سائن کر رہے ہیں، تو یہ حرام ہے. اسی طریقے سے جو اصل رقم ہوتی ہے یعنی 40,000، اس سے کہیں زیادہ ہم ادا کرتے ہیں، اور زیادہ جو ادائیگی ہوتی ہے وہ ہماری جانب سے بینک کی کرتی ہے، صرف ہمیں معاف کر دیا جاتا ہے. یعنی اگر دیکھیں گے تو اس کا انوائس کس طریقے سے تیار کیا جاتا ہے. یعنی سب سے پہلے آئٹم کی پرائس کو لکھا جاتا ہے 40,000، پھر اس کے بعد ڈیلیوری چارج فری، انوائس جو تیار ہوتا ہے ڈیلیوری چارج فری ہوتا ہے، پھر اس کے بعد انٹرسٹ چارج بائی بینک ایسے لکھا جاتا ہے. یعنی 1000 روپے یا اس سے زیادہ جو بھی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد نو کاسٹ EMI، ڈسکاؤنٹ جو بینک کا انٹرسٹ ہوتا ہے اس کو ڈسکاؤنٹ میں ڈالا جاتا ہے. اس کے بعد ٹوٹل اماؤنٹ بتایا جاتا ہے کہ 40,000 ہے، یعنی بینک کے آپ کی طرف سے 1000 روپے یا اس سے زیادہ 10,000 جو بھی ہو وہ ادا کرتا ہے آپ کی جانب سے. تو حقیقت میں آپ نے بینک کو اختیار دیا کہ آپ میری طرف سے سود ادا کرو.
جیسے آپ کسی دوست کو بولتے ہیں کہ تم سود میری طرف سے ادا کر دینا، تو ایسے آپ بینک کو کہتے ہیں کہ میری طرف سے سود ادا کر دینا، تو بینک آپ کی جانب سے کمپنی کو سود دیتی ہے، کمپنی کا وہی پروفٹ ہے، یعنی 40,000 پہ آپ نے خریدا، یہ کمپنی کا ریٹ نہیں ہے، کمپنی کا ریٹ اس سے کہیں زیادہ ہے، جو بینک کی ادا کرتی ہے آپ ادا نہیں کرتے، جو انٹرسٹ کے ساتھ ہے، ہر مہینے کے انٹرسٹ کے ساتھ ہوتی ہے، جو بینک کی ادا کرتی ہے آپ ادا نہیں کرتے۔ تو اس طریقے سے آپ بینک کے ذریعے سے، یعنی بینک کے آپ کی جانب سے انٹرسٹ ادا کرتی ہے، اس لیے یہ طریقہ حرام ہے۔ اس میں کئی چیزیں آپ کو بیان کی گئی، بینک کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اور بینک کے ساتھ اس طرح کا لین دین کرنا حرام ہے۔ ایگریمنٹ پہ آپ سائن کرتے ہیں، اس میں حرام چیز پہ یعنی سود دینے پہ سائن ہوتی ہے، پھر آپ پہ جو اصل رقم ہے اس سے زیادہ آپ ادائیگی کرتے ہیں، آپ کی جانب سے بینک ادا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کریڈٹ کارڈ کا استعمال کیا جاتا ہے، عام شخص کو نہیں دیا جاتا، جس کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے اس کو دیا جاتا ہے، اور کریڈٹ کارڈ کا استعمال بھی حرام ہے۔ اس طریقے سے چار حرام چیزیں اس کے اندر ہیں جو دیکھنے میں سامنے نظر نہیں آتی لیکن حقیقت میں موجود ہیں۔ تو یہ چیزیں اس کے اندر ہیں۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں لیٹ فیس کی جانب۔ عام طور پہ اسکولوں کے اندر لیٹ فیس سے زیادہ لی جاتی ہے، یعنی آپ نے فیس ٹائم پہ ادا نہیں کی تو آپ کے اوپر فائن لگائی جاتی ہے اور لیٹ فیس سے زیادہ ادا کی جاتی ہے۔ یہ بھی سود کی شکلیں ہیں۔ مدارس کے اندر بھی یہ رواج ہے، جبکہ اس کو وہ گہرائی سے نہیں سمجھتے ہیں، یعنی ایسے مدرسے جو اسلامی اسکول ہیں ان کے اندر بھی بعض جگہوں پہ یہ چیز پائی جاتی ہے، اور جو غیر اسلامی اسکول سے ہیں ان کے بارے میں تو آپ نہ پوچھیں، ان کو شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن آپ کو لینا دینا ہے، یعنی آپ ادا کرتے ہیں تو آپ کو لینا دینا ہے۔ تو لیٹ فیس کا جو معاملہ ہے اس کا بھی اسی طریقے سے ہے کہ اس کے اندر جو زائد رقم ہوتی ہے وہ بطور فائن لی جاتی ہے، یا اگر نہ بھی لی جائے، صرف لیٹ فیس کے نام پہ لی جائے، تو ایسی صورت میں آپ سود ادا کر رہے ہیں۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ شریعت کے اندر آپ کے اوپر ایک چیز بطور قرض ہوتی ہے جو آپ کو ادا کرنا ہے۔ فیس آپ کے اوپر قرض ہے، آپ کو ٹائم پہ ادا کرنا ہے۔ آپ نے فیس کو ٹائم پہ ادا نہیں کیا تو آپ نے قرض کو ٹائم پہ ادا نہیں کیا۔ اس کی ایک دوسری مثال لے لیں، جیسے مثال کے طور پہ آپ نے اپنے دوست سے قرض لیا، اور قرض لینے کے بعد آپ نے اسے کہا کہ میں مثال کے طور پہ اپریل کی 1 تاریخ کو آپ کو دے دوں گا، 1 اپریل کو، ٹھیک ہے، طے ہو گیا۔ طے ہونے کے بعد 1 اپریل کو آپ نہیں دے سکے، لیٹ ہو گئے، تو اس نے آپ سے کہا کہ نہیں، 1,00,000 روپے آپ کے قرض تھے، اب آپ 1,01,000 روپے آپ مجھے دیں گے۔ تو یہ 1,000 روپے جو لیٹ ہونے کی وجہ سے آپ کو دینا ہے، یہ سود ہے، انٹرسٹ ہے۔ ایسے ہی فیس کا معاملہ ہے کہ فیس کا ایک ٹائم مقرر کیا گیا، آپ ٹائم سے لیٹ ہوئے اور اب آپ سے زیادہ پیسے وصول کیے جا رہے ہیں، یہ حقیقت میں سود ہے۔ تو غیر مسلم اسکول سے اگر ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم ٹائم پہ یا ٹائم سے پہلے ادا کریں، تاکہ ہم اپنے آپ کو سود میں ملوث نہ کریں، سود دینے میں، اس لیے کہ سود دینا اور لینا دونوں حرام ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو سود میں کسی بھی طریقے سے ملوث نہ کریں، اپنے آپ کو دور رکھیں، تو ہم ٹائم پہ ادا کریں یا ٹائم سے پہلے ادا کرتے ہیں، کوشش نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر اسلامی اسکول سے ہیں تو ان کو سب سے پہلے نصیحت کریں، لیٹ نہ کریں آپ، لیکن اس معاملے میں اگر آپ کے پاس نوٹس آتی ہے لیٹ فیس کے تعلق سے، یا ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ آپ کو فلاں تاریخ تک جمع کرنی ہے ورنہ اس کے بعد آپ کو لیٹ فیس چارج کی جائے گی، تو وہاں پہ آپ ان کو جا کر نصیحت کریں کہ لیٹ فیس کا جو معاملہ ہے یہ سود کی شکلیں ہیں، اور ہم پہلے ہی ادا کر دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نصیحت کریں۔ دوسری بات اس سے جو اہم ہے وہ یہ کہ ہم جان بوجھ کر لیٹ نہ کریں، اس لیے کہ یہ بھی ظلم ہے۔
یہ بھی ظلم ہے کہ ہمارے پاس پیسے موجود ہیں، ہم ہر جگہ پہ کھا پی رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، ہمارے بینکوں کے اندر بیلنس موجود ہے، گھر پہ پیسے موجود ہیں، کوئی مجبوری نہیں ہے، لیکن ہم لیٹ کر رہے ہیں، فیس کو لیٹ کر رہے ہیں، یہ ظلم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مطل الغنی یہ ظلم، کہ جس کے پاس پیسے ہیں اس کا ٹال مٹول کرنا، پیسے کو ادا نہ کرنا، بہانہ بازی کرنا، یہ ظلم ہے۔ تو یہ ظلم ہو جائے گا آپ کی جانب سے، اور یہ بھی حرام ہے۔ یعنی ٹائم ہو جائے اور آپ کے پاس پیسے موجود ہیں، اس کے باوجود آپ اپنے بچوں کی فیس جمع نہیں کرتے ہیں، تو یہ آپ ظلم کرتے ہیں، یہ حرام ہے آپ کے لیے۔ آپ کے لیے ٹائم پہ یا ٹائم سے پہلے ادا کرنا واجب ہے اگر آپ کے پاس پیسے موجود ہیں۔ ہاں، اگر کوئی غریب ہے جس کے پاس نہیں ہے، مجبوری میں اس کی لیٹ ہوتی ہے، تو وہاں پہ اسکول والوں کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آپ سے زیادہ پیسے وصول کریں۔ تو آپ خود حرام میں نہ پڑیں، یعنی سود دینے میں، اور دوسروں کو بھی حرام میں نہ ڈالیں، اس لیے کہ لیٹ فیس کا معاملہ کب آتا ہے؟ جب آپ ادا نہیں کرتے ہیں تو چارج کرتے ہیں کہ لوگ اس ڈر سے پہلے ادا کر دیں گے، تو آپ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ حرام لیں، تو آپ کی وجہ سے وہ بھی حرام میں پڑتے ہیں، آپ خود حرام میں پڑتے ہیں، یعنی آپ خود حرام چیز ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں انشورنس سے متعلق۔ انشورنس کا معاملہ کئی جگہوں پہ پایا جاتا ہے اور کئی شکلیں اس کی ہیں۔ عام طور پہ گاڑی کا جو انشورنس کرایا جاتا ہے، اس میں جو چیز ہمیں سمجھنے کی ہے، ہندوستان کے ماحول میں اور جتنی باتیں میں کر رہا ہوں سب ہندوستان کے ماحول پہ، اسے کسی دوسرے ملک پہ فٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اصول بیان کیے گئے ہیں وہ سارے ملکوں کے لیے ہیں، شریعت کے اصول پوری دنیا کے لیے ہیں، لیکن خاص چیزوں سے متعلق جب میں بات کر رہا ہوں تو یہ ہندوستان کے ماحول سے متعلق ہے۔ ہندوستان کے اندر گاڑیوں کا انشورنس کرانا آپ کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کو فائن دینی ہوگی، یا پھر دوسری شکل ہوگی کہ آپ کو رشوت دینی ہوگی۔ دونوں چیزیں، یا تو ہم فائن دیں یا پھر رشوت دیں، دونوں میں سے ایک چیز ہوتی ہے۔ تو رشوت دینا یہ حرام ہے۔ انشورنس کرانا یہ ہماری مجبوری ہے کہ اگر ہم اس کو نہیں کراتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمارے اوپر جرمانے عائد ہوتے ہیں یا پھر ہم پریشانی میں پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ مجبوری ہے ہندوستانی مسلمانوں کی۔ اصل میں انشورنس سے یہ حرام ہے۔ انشورنس کے تعلق سے اسلام کا جو اصول ہے وہ یہ کہ وہ حرام ہے۔ حرام کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسلام کی نظر میں یہ جوا ہے، اسلام کی نظر میں یہ جوا ہے، اور جوئے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شراب اور جوئے اور اسی طریقے سے جو آستھان ہیں جہاں پہ آپ دیکھتے ہوں گے غیر مسلموں کے درختوں کے نیچے تھوڑا سا مورتی رکھ دیتے ہیں، یا کسی ایک جگہ کو وہ خاص کر لیتے ہیں عبادت کے لیے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کو آستھان سے تعبیر کیا ہے۔ ایسے ہی پانسے کے تیر، یعنی فال نکالنے کے، میں جاؤں کہیں کہ نہ جاؤں، تو پہلے تیر نکالا کرتے تھے، تیر ہوتی تھی، اس کو نکالتے تھے، اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ ہاں تو چلے جاتے تھے، نہیں تو نہیں، یا ایک تیر اور ہوتا تھا جس پہ کچھ نہیں لکھا ہوتا تھا، تو پھر دوبارہ وہ فال نکالتے تھے، اس طریقے سے وہ کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں گندی ہیں، قرآن کے اندر کہا گیا ہے کہ یہ ساری چیزیں گندی ہیں، شیطانی عمل ہے، اس سے دور رہو۔ تو جوئے سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انشورنس سے جوا ہے، کس طریقے سے؟ جوا کیا ہوتا ہے کہ آپ پیسہ لگاتے ہیں اور آپ کو اس سے زیادہ پیسے ملتے ہیں، یا آپ کے پورے پیسے ڈوب جاتے ہیں۔ جوئے کے اندر یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ پیسے لگاتے ہیں، آپ کو اگر آپ جیت گئے تو آپ کو اس سے زیادہ پیسے ملتے ہیں، یا ہار گئے تو آپ کے پورے پیسے چلے جاتے ہیں۔ انشورنس کے اندر کیا ہے؟ آپ پیسے لگاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ گاڑی کا انشورنس آپ نے کرایا، آپ پیسے لگائے انشورنس میں، آپ کی گاڑی کو کبھی کوئی حادثہ نہیں ہوا، الحمدللہ، آپ کے پیسے کیا ہوئے؟ ڈوب گئے۔ لا قدر اللہ آپ کی گاڑی سے حادثہ ہو گیا، آپ نے 50,000 کا انشورنس کرایا تھا، سامنے والے کی گاڑی کو نقصان یا آپ کی گاڑی کو نقصان 1 لاکھ روپے کا ہوا، کمپنی نے پے کیا،
آپ کو کتنا ملا؟ 1,00,000 ملا، آپ نے 50,000 دیا تھا، زیادہ ملے، آپ جیت گئے جوئے میں، آپ کو زیادہ ملا. تو یہ حقیقت میں جوا ہے، حقیقت میں یہ میسر ہے. تو اسی لیے شریعت کے اندر انشورنس کی تمام شکلیں حرام ہیں، کوئی بھی شکل ہو، ساری شکلیں انشورنس کی حرام ہیں. شریعت کے اندر کوئی بھی شکل جائز نہیں ہے. ہمارے لیے حرام چیزیں کب حلال ہوتی ہیں؟ جب ہماری مجبوری ہو. اور ہندوستان کے اندر انشورنس سے لینا یہ مجبوری ہے. مجبوری کا مطلب یہ کہ آپ نہیں لیں گے تو دوسری پریشانیاں آپ کو آئیں گی، اس کے بغیر آپ نہیں چل سکتے، تو یہ مجبوری ہے. تو آپ گاڑیوں کا انشورنس کرا سکتے ہیں، یعنی حرام چیز آپ کے لیے مجبوری میں جائز ہوئی تو آپ گاڑیوں کا انشورنس کرا سکتے ہیں. اب انشورنس سے کرانا یہ آپ کی مجبوری ہے، انشورنس سے فائدہ اٹھانا یہ آپ کی مجبوری نہیں ہے. واضح ہے؟ تو جہاں آپ کی مجبوری ہے وہاں پہ آپ کے لیے جائز ہے، جہاں آپ کی مجبوری نہیں ہے وہاں آپ کے لیے جائز ہے. اسی لیے شریعت کے اندر 2 قاعدے بیان کیے گئے ہیں کہ الضرورات تبیح المحظورات، کہ مجبوری، ضرورت نہیں، ضرورت ایک الگ چیز ہے، مجبوری ایک الگ چیز ہے، دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عربی زبان کے اندر جب ضرورہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مجبوری. مجبوری کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، سارے راستے بند ہیں، تو یہ مجبوری ہے. اور ضرورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے، اگر ہمیں مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ملے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑنے والا ہے. تو مجبوری یہ حرام چیزوں کو حلال کر دیتی ہے، جو آیت کریمہ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، یہ آیت کریمہ اس کی دلیل ہے. تو مجبوری کی حالت میں حرام چیزیں حلال ہوتی ہیں. دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ وہ بھی آیت کریمہ سے لیا گیا ہے، غیر باغ ولا عاد سے. دوسرا الضرورہ تقدر بقدرها، جتنی مجبوری ہے اتنا ہی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یعنی مجبوری آپ کی تھوڑی ہے تو تھوڑی ہی، زیادہ نہیں، جتنی مجبوری ہے اتنا آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہاں پہ گاڑی کے انشورنس سے متعلق جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ کہ آپ انشورنس سے کرا سکتے ہیں، کرانا آپ کی مجبوری ہے، اس سے فائدہ اٹھانا آپ کی مجبوری نہیں ہے. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے پیسے لگائے، ہمارے پیسے ضائع کیوں ہوں؟ شریعت کے اندر کسی کا پیسہ ضائع نہیں کیا جاتا، شریعت بہت صاف ستھری ہے. آپ نے 50,000 لگایا مثال کے طور پہ انشورنس میں، آپ نے دیا. اگر کسی کی گاڑی کی، آپ کی گاڑی یا سامنے والی گاڑی، یعنی آپ نے جو انشورنس کرایا ہے وہ تھرڈ پارٹی کا کرایا ہے یا اپنا خود کرایا ہوا ہے اپنی گاڑی کا، تو ایسی صورت میں آپ 50,000 روپے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب اس کی صورت ہندوستان کے ماحول میں ظاہر سی بات ہے ہماری شریعت کو یہ کمپنی والے لوگ، انشورنس کمپنیاں نہیں سمجھ پائیں گی، تو ہم اپنے معاملات کو اپنے اعتبار سے ہی حلال بنائیں گے. حلال بنانے کا مطلب جو شریعت کے اندر حلال ہے اس کے مطابق کریں گے. ہمارے لیے ہمارے 50,000 روپے سے فائدہ اٹھانا یہ جائز. مثال کے طور پہ ہم نے اپنی گاڑی کا انشورنس کرایا، تھرڈ پارٹی کا نہیں. ہم جا رہے ہیں اور حادثہ ہو گیا، لا قدر اللہ. اب ہماری گاڑی کو نقصان پہنچ گیا، ہم نے کمپنی کے سامنے ساری چیزوں کو پیش کیا. بل جو آتی ہے وہ 1,00,000 روپے کی، ٹھیک ہے. کمپنی نے ہمیں سامان دیا، سب کچھ دیا، اور ہماری گاڑی ٹھیک ہو گئی. 1,00,000 روپے کی بل آتی ہے، ہمیں 50,000 روپے کا فائدہ ہو گیا. یہ جو 50,000 روپے کا فائدہ ہمیں ہوا یہ ہمارے 50,000 روپے سے زیادہ ہے. اب اس 50,000 روپے کو ہم اپنے پیسوں سے نکال کر سود کے پیسوں میں ڈالیں گے. اسی کی سود اور انشورنس دونوں کا پیسے کا ایک ہی حکم ہے. میں سود کا پیسہ مثال کے طور پہ دے رہا ہوں کہ جس طریقے سے ہمارے پاس سے بینک سے سیونگ اکاؤنٹ میں سود کے پیسے آتے ہیں تو ہم الگ کرتے ہیں اور اپنے پیسے الگ کرتے ہیں، ایسے ہی 50,000 ہم لے کر اپنے پیسوں سے لے کر جو ہماری گاڑی پہ خرچے ہوئے وہ ہم سود کے پیسوں پہ رکھ دیں گے.
اس کو سود کی جگہوں پہ خرچ کریں گے۔ یہ ہمارا معاملہ ہو گیا ہماری ذات سے متعلق۔ یہی معاملہ اگر ہم نے تھرڈ پارٹی کا کرایا ہے تو، یعنی کسی کی گاڑی کو ہم نے نقصان پہنچایا، اس کی گاڑی کو انشورنس کمپنی نے صحیح کرایا اور 50,000 سے زیادہ اس کا خرچ آیا، تو اب جو زیادہ خرچ آیا ہوا ہے اس کی گاڑی پہ وہ کمپنی دے رہی ہے، ہم نہیں دے رہے، لیکن ہمارے دیے ہوئے پیسے سے زیادہ اس پہ خرچ ہوتا ہے، تو ہم اپنے پیسے سے نکال کر اس کو ہم سود کے پیسوں میں رکھیں گے۔ اس لیے کہ ہم سے اگر کسی کو نقصان پہنچا ہے تو اس کی گاڑی کو صحیح کرانا ہمارے اوپر واجب ہے۔ ہم نے یعنی ہماری طرف سے کمپنی نے اس کو صحیح کیا اور کمپنی نے اپنے زائد پیسے ڈالے اس کے اوپر، تو 50,000 تو ہمارے ڈالے گئے، 50,000 اور زیادہ ڈالے گئے جو انشورنس کے پیسے تھے، تو وہ پیسے ہم مزید اپنے اکاؤنٹ سے نکالیں گے، اپنے گھر سے نکالیں گے اور سود کے پیسوں میں سود کی طریقے سے اسے رکھ دیں گے۔ تو یہ گاڑی کے انشورنس سے متعلق بالکل واضح بات ہے۔ یہ شریعت کے اندر بالکل صاف معاملہ ہے۔ آپ اپنا پیسہ استعمال کیجئے، زیادہ پیسے اگر آپ کی طرف سے ادا کیے گئے تو سود کے طور پہ آپ اسے رکھیے۔ گاڑی کے بعد جو معاملہ ہمارے ساتھ آتا ہے وہ کمپنیوں کا کے انشورنس کا، اور اسی طریقے سے دکان کے انشورنس کا اور ہیلتھ انشورنس کا۔ کمپنی اور دکان کے انشورنس کا جو معاملہ ہے اس میں ہم مجبور نہیں ہیں، یعنی آپ کو انڈین حکومت یہ نہیں کہتی ہے کہ انڈین حکومت آپ کو یہ نہیں کہتی ہے کہ آپ اپنی کمپنی کا انشورنس کرائیے۔ اگر کہتی ہے تو پھر وہیں پہ یہ معاملہ جو گاڑیوں کا معاملہ آتا ہے وہی معاملہ وہاں بھی ہے۔ دکانوں کے تعلق سے بھی آپ کو مجبور نہیں کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی دکانوں کا انشورنس کرائیں، تو جہاں پہ مجبوری نہیں ہے وہاں پہ آپ انشورنس نہ لیں۔ جہاں پہ بھی آپ کو مجبوری نہیں ہے انشورنس سے لینے کی، یعنی اگر آپ نہیں لیتے ہیں تو آپ پہ فائن ہے یا پریشانیاں آپ کو آتی ہیں، تو وہاں پہ آپ انشورنس نہ لیں، اس لیے کہ وہاں پہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوتا ہے۔ ہیلتھ انشورنس کی بات آتی ہے تو عام طور پہ جو لوگ جاب کرتے ہیں اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو کمپنی آپ کی سیلری سے کٹ کرتی ہے، آپ کی سیلری سے کٹ کر کے انشورنس کمپنیوں کو دیتی رہتی ہے، پھر آپ بیمار ہوئے، آپ کی فیملی بیمار ہوئی تو آپ کے علاج کے لیے آپ کو کسی ہاسپٹل میں ریفر کیا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر وہی معاملہ آئے گا جو آپ کے گاڑی کے انشورنس کے تعلق سے تھا، یعنی جتنا پیسہ آپ نے لگایا ہے آپ کی سیلری سے کٹ کیا گیا ہے، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہر مہینے آپ کے کتنے پیسے کٹ کیے جا رہے ہیں، تو آپ کے پیسے اگر کٹ کیے جا رہے ہیں، برابر کٹ کیے جا رہے ہیں ہر مہینے، اور ابھی آپ کا سلسلہ چل رہا ہے، آپ بیمار ہوئے، کسی ہاسپٹل میں گئے لا قدر اللہ، تو ایسی صورت میں جو بھی خرچ آتا ہے وہ کمپنی انشورنس کمپنی ادا کرتی ہے۔ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کتنا خرچ ہوا۔ آپ دیکھیے کہ آپ نے جو پیسے پے کیے ہیں کمپنی کے تھرو انشورنس کمپنی کو گئے ہیں وہ کتنا اماؤنٹ پہ ہے، اور مزید کتنے مہینوں تک آپ کے پیسے کٹتے رہیں گے۔ دو چیزیں، ایک تو یہ کہ آپ کے پیسے کٹ چکے اور معاملہ مکمل طور پہ ختم ہو گیا، تو وہاں پہ آپ مکمل اماؤنٹ جوڑ لیں اور بل دیکھیں کہ آپ کی بل کتنی آئی ہوئی ہے۔ زیادہ ہے تو پھر آپ اپنے پیسوں سے نکال کے سود کے پیسوں میں رکھیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کی کمپنی آپ کے سیلری سے ہر مہینے 2,000 روپے کٹ کرتی ہے، اور ابھی تک جو اماؤنٹ جمع ہوا ہے وہ 50,000 روپے ہے، اور آپ کے علاج پہ جو خرچ ہوا وہ 75,000 ہے، تو 25,000 آپ کے زیادہ ہو گئے۔ تو اب آپ صرف یہ دیکھیے کہ آگے آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے کٹیں گے یا نہیں کٹیں گے۔ اگر کٹتے ہیں تو کب تک کٹتے ہیں یہ بھی دیکھ لیجیے، اور ٹوٹل اماؤنٹ کتنا ہوتا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ 1,00,000 روپے ہوئے اور آپ کے 75,000 جو ہے آپ کے اوپر خرچے ہوئے، تو آپ کا بھی مزید 25,000 روپے بیلنس کے طور پہ ہے انشورنس کمپنی کے پاس۔ لیکن اگر آپ کے 50,000 ہوتے ہیں، آپ کے 75,000 خرچ کیا گیا ہے،
تو آپ 25,000 آپ اپنے اکاؤنٹ سے اپنے پیسوں سے نکال کر سود کے پیسوں میں ڈالیں. یہ ایک صورت ہوتی ہے جو آپ کی سیلری سے کٹ ہوتی ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کمپنی کی طرف سے، کمپنی کے اوپر حکومت کی طرف سے یہ رول ڈالا جاتا ہے کہ آپ اپنے ہر امپلائی کا علاج خود کریں گے. یہ کمپنیوں پہ واجب ہوتا ہے کہ آپ علاج کی ذمہ داری لیں گے اپنے جتنے بھی امپلائی ہیں. تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ کمپنی کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہوتا ہے، کتنے لوگوں کا کتنا خرچ برداشت کرے گی، تو ہر کسی کا انشورنس کراتی ہے. انشورنس کمپنی سے ہر ایک کا انشورنس اپنے پیسوں سے کراتی ہے. تو اس صورت میں آپ کے اوپر اگر لا قدر اللہ آپ بیمار ہوئے، آپ کے فیملی کا کوئی فرد بیمار ہوا اور پھر ہاسپٹل میں داخل کیا گیا، تو جتنا بھی خرچ آئے گا وہ سارا خرچ کمپنی کے اوپر ہے، آپ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. یعنی یہ انشورنس، اس طریقے سے جو انشورنس کرایا گیا ہے، یہ انشورنس آپ کے لیے جائز ہوگا، اس لیے کہ آپ نے انشورنس نہیں کرایا، کمپنی نے کرایا ہے. جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ کہ آپ نے انشورنس نہیں کرایا، کمپنی کے اوپر جو چیز واجب تھی اس نے اس کو انشورنس کے ذریعے سے حل کیا. تو یہ کمپنی اور انشورنس کمپنی کا معاملہ ہے، یا کمپنی اور حکومت کا معاملہ ہے، اس سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں. یعنی کمپنی کو خود ادا کرنا تھا، اس نے انشورنس کمپنی کے ذریعے سے ادا کرایا. آپ کو وہاں پہ کوئی پیسہ ادا نہیں کرنا چاہا، چاہے وہ کمپنی ادا کرتی یا انشورنس کمپنی ادا کرتی. تو اس صورت میں آپ کا اور آپ کی فیملی کا جو علاج ہے وہ بالکل فری ہوتا ہے، اور اس میں آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگا ہوتا ہے. مکمل طور پہ کمپنی انشورنس کمپنی کے ساتھ تال میل کر کے وہ پیسے ادا کرتی ہے. تو اس طرح کا انشورنس اگر آپ کا کرایا گیا ہے تو یہ جائز ہے. ایک تیسری شکل ہے، اور وہ یہ کہ آپ کو اختیار ہوتا ہے کمپنی میں کام کرتے ہوئے کہ آپ انشورنس لیں یا نہ لیں، ہیلتھ انشورنس لیں یا نہ لیں. یہاں پہ آپ کے لیے ہیلتھ انشورنس لینا حرام ہے. یہ تیسری اور آخری شکل ہے جو بہت چھوٹی کمپنیوں میں پائی جاتی ہے، بڑی کمپنیوں میں نہیں ہوتی. یعنی آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ ہیلتھ انشورنس لیں گے یا نہیں لیں گے، وہ آپ کو اختیار ہے. یا کمپنی کے علاوہ انشورنس، ہیلتھ انشورنس کی کمپنیاں آپ کے پاس آتی ہیں، کبھی کبھی گھر گھر بھی آتی ہیں اور وہ آپ کو آفر کرتی ہے، تو آپ اپنے بچوں کا اپنا ہیلتھ انشورنس کراتے ہیں. یہ چیز جائز نہیں، اس لیے کہ یہاں آپ پہ کوئی مجبوری نہیں ہے. تو جہاں پہ مجبوری نہیں ہے وہاں پہ آپ کے لیے وہ چیز حرام ہے. ایسے ہی لائف انشورنس کا معاملہ ہے کہ آپ ہر مہینے کچھ اماؤنٹ ادا کرتے ہیں کہ اگر بیچ میں آپ کی موت ہوگی یا اتنے سالوں میں آپ کی موت ہوگی تو آپ کو اتنے، آپ کے فیملی کو اتنے کروڑ روپے دیے جائیں گے. تو لائف انشورنس کا معاملہ بھی حرام ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی انشورنس ہیں صرف ہم مجبوری دیکھیں گے کہ مجبوری ہے یا نہیں. مجبوری نہیں ہے تو حرام ہے، مجبوری ہے تو جتنا ہم نے ادا کیا ہے اتنا ہی ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اتنے ہی پیسے ہم واپس کمپنی سے وصول کر سکتے ہیں. یہ انشورنس کا معاملہ تھا. انشاءاللہ مزید باتیں بریک کے بعد آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وصلی اللہ علیہ وسلم.